الهدى مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وعميد وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. اہل بیت علیہ السلام اور صاحبان ایمان کا باہمی تعلق کیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام انسان کے ساتھ، صاحبان ایمان کے ساتھ کیا رابطہ اور کیا اتصال رکھتے ہیں۔ انسان کی حقیقت اس کی روح کی بنیاد پر ہے، اور انسان کے بدن سے، اعضاء سے جو بھی اعمال سرزد ہوتے ہیں، جو بھی اعمال صادر ہوتے ہیں، وہ اس کی روح کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ چھٹے امام نے حدیث بیان فرمائی کہ ما ضعف المخلص، ما ضعف البدن اما قویت علیہ النیہ، بدن اس سلسلے میں کبھی بھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتا کہ جس چیز پر نیت مسبب ہو چکی ہو، ارادہ مستحکم ہو چکا ہو، ارادہ مضبوط ہو چکا ہو، تو آپ کا بدن اس سلسلے میں ضعف کا، کمزوری کا اظہار نہیں کرتا۔ اب اس حدیث کی تشریح میں دو چار جملے اور بات کو مزید آگے بڑھائیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کے بدن میں، کسی انسان کے بدن میں واقعاً اور حقیقتاً رمق نہیں ہے، جان نہیں ہے وہ کام کرنے کی، تو یہاں پر یقیناً انسان وہ کام نہیں کر سکتا۔ یہاں بات وہ ہے کہ انسان کاہلی، کسالت، سستی اور اپنی کمزوری کی بنیاد پر کسی کام کو نہ کرنے کی وجہ بیان کرے۔ مثال کے یہ نماز، روزہ، عبادت، قرآن، زیارت پر جانا، انسان دسیوں بہانے لاتا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھتا، اس وجہ سے، اس وجہ سے زیارت پر جائیں تو یہ ہو جائے گا، عمرے پر جائیں یہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک دفعہ اگر نیت مستحکم ہو جائے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے وجود میں فلاں کام کو کرنے کی طاقت تھی اور اس کام کو انجام دینے کی قوت تھی۔ تو یہ سارا سلسلہ کس چیز کا ہے؟ روح کا ہے۔ روح اتنی بلند ہوتی ہے کبھی کہ دیکھیے، میں اس جملے کو کہوں آپ کی خدمت میں کہ ہم کبھی کبھی اہل بیت سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کو کچھ خاص فضائل کے ذریعے سمجھتے اور تولتے ہیں، اور وہ فضائل ان کے فضائل نہیں ہوتے۔ مطلب ہم عام انسان حضرت ابو الفضل عباس کو کہتا ہے، تولتا ہے کس کے ذریعے کہ وفاداری کا مرکز ہیں، شہنشاہ وفا، یہ سب جو چیزیں ہماری ادبیات میں کہی جاتی ہیں۔ کیا امان نامہ آیا شمر کا، ٹھکرا دیا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عباس نے پانی نہیں پیا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر آپ حضرت عباس کو اس مرحلے پر لا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرت عباس کی تعریف نہیں کر رہے بلکہ توہین کر رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ اگر حضرت ابو الفضل عباس نے جو کام انجام دیے وہ کام دیگر اصحاب بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ یہ مت کہیے کہ حضرت عباس کی فضیلت کی وجہ یہ تھی۔ اگر وجہ یہ ہے تو کام دوسرے اصحاب بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا اس حقیقت کو ڈھونڈیے حضرت ابو الفضل عباس کی کہ جس کی بنیاد پر حضرت ابو الفضل بنے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ امان نامے کو ٹھکرایا شمر کے تو صبح عاشور ہر یہ کام کر دے گا تو حضرت عباس کے برابر ہوگا۔ اگر آپ کہیں پانی نہیں پیا، بالکل بہت بڑا کام ہے، لیکن کیا حضرت عباس کی شخصیت خلاصہ ہو گئی اسی واقعے میں کہ جہاں پر حضرت ابو الفضل نے پانی نہیں پیا؟ جنگ تبوک کا واقعہ ہے، رسول خدا اونٹوں پر، گھوڑوں پر، سواریوں پر سوار ہو کر گئے تبوک کے مقام پر کہ جہاں روم کے لشکر سے لڑائی لڑنی تھی۔
اور یہ واحد غزوہ تھا جس میں جناب امیر کو لے کر نہیں گئے، لیکن جنگ نہیں ہوئی تھی اور لشکروں کی، دونوں لشکروں کی رویا روئی اور روبرو نہیں ہوئے ایک دوسرے سے دونوں لشکر۔ گرمی کا زمانہ، صحرا، ریگستان، مدینے سے تبوک کا فاصلہ کافی طویل ہے۔ اچھا، جس کو موقع ملتا تھا وہ اپنے اونٹ کی یا گھوڑے کی لگامیں موڑتا اور رستے میں رسول خدا کا ساتھ چھوڑ دیتا تھا۔ لشکر کم ہو گیا۔ بہرحال اچانک لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری نظر نہیں آ رہے۔ اب جن کو رسول خدا پر طنز کرنا تھا، طعنہ دینا تھا کہ اس کے بارے میں کہا تھا آپ نے کہ اتنا عزیز صحابی ہے، اور وہ حدیث جو رسول خدا کی ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں ڈالا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی ایسے کا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا لہجہ رکھتا ہو۔ بہرحال طعنہ دیا رسول خدا کہ ابو ذر بھی غائب ہو گئے، جنگ سے پیٹھ موڑ دی۔ نبی کریم یقیناً مسکرا کر چپ ہو گئے، حالات کا علم ہے۔ تھوڑی دیر بعد لشکر نے پڑاؤ ڈالا، دیکھا دور سے کوئی شخص آ رہا ہے، گرتا پڑتا نقاہت کی وجہ سے، ریگستان، صحرا، گرمی۔ جیسے ہی نبی کریم کے اصحاب کے پاس آئے، وہ شخص گر پڑا آ کر۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر ہے یہ۔ کہا کہ پانی کے چھینٹے وغیرہ دو، پانی کے چھینٹے وغیرہ دیے، منہ پر چہرے پر پانی دو، پانی دیا۔ کہا کہ پیاس کی وجہ سے ابو ذر نقاہت کی وجہ سے گر گئے۔ دیکھا تو کندھے پر مشک لدی ہوئی پانی سے بھری ہوئی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتاؤ کہ کیا ہوا تھا؟ کہا یا رسول اللہ پیاس کی وجہ سے نقاہت طاری ہوئی اور میں گر گیا آپ کے پاس آ کر۔ کہا کندھے پر مشکیزہ تو تھا، کیوں نہیں پیا؟ کہا یا رسول اللہ میرا جو اونٹ تھا اس میں چلنے کی طاقت نہیں رہی اور وہ گر پڑا، تو جب میں پیدل چل رہا تھا لشکر اونٹ پر جا رہا تھا، میں پیچھے رہ گیا۔ پیاس کی شدت غالب ہوئی، میں نے ایک چشمہ ڈھونڈا، چشمے کا پانی نہایت ٹھنڈا اور میٹھا تھا، مشکیزے کو بھرا اور آپ تک آیا کہ آپ سے پہلے پانی نہ پیوں۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ حضرت ابو الفضل عباس کی فضیلت یہ شمار کریں کہ حسین سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا، تو آپ نے کوئی تیر نہیں مارا ہے، آپ نے ابو الفضل عباس کو ابو ذر کے مقام پر لے آئے۔ ابو ذر کے مقام پر آنا عباس کی منزلت نہیں ہے، یہ باہر کے لوگ ہیں جو گھر میں آئے تو اتنا حلل بیت ہو گئے، محرم ہو گئے، رابطہ رہا۔ ابو الفضل عباس کی رگوں میں علی بن ابی طالب کا خون شامل ہے، تو وہ جو روح کا تعلق ہے اہل بیت سے، وہ آپ کی اور ہماری فضیلتوں کو طے کرتا ہے۔ آپ کی فضیلت اس وقت تک طے نہیں ہو سکتی کہ جب تک آپ کی روح کی حقیقت کو بیان نہ کیا جائے آپ کی روح ہے کس مقام پر۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ عجیب آتا ہے کہ آپ کہیں گے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں سمجھا جاتا ہے، ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، عبادتیں کی، اس کے بعد ہم کو سمجھا جاتا ہے کہ ہم اس مقام پر ہیں۔ جب عبادتیں کریں گے ظاہری لحاظ سے، تبھی لوگ ہمارا یا عالم غیب میں ہمارا تعین ہوگا کہ ہم کس مقام پر ہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا، ضروری نہیں ہے کہ سماج آپ کا اور میرا جتنا احترام کرے ہم اسی مقام پر ہو سکتا ہے ہم اس سے بلند ہو سکتا ہے اسی مقام پر ہو سکتا ہے اس سے ادنا مقام پر ہو۔ اب چلیے حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاحبان ایمان کا معاملہ اور تعامل ہے کس کے ساتھ؟ صاحبان ایمان کا لین دین ہے کس کے ساتھ؟ صاحب ایمان یہ توقع لگا کر نہ بیٹھے کہ اس کی ذات میں اتنی اچھی صفات ہیں، وہ عبادتیں اتنی اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے، معاشرہ اسے اس مقام پر نہیں رکھتا۔ تو صاحب ایمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا معاملہ سماج کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ عنوان یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام اور صاحبان ایمان یعنی صاحب ایمان کی روح کا تعلق حضرت حجت ابن الحسن سے ہے، صاحب ایمان کی روح کا تعلق پنجتن سے ہے، اپنے زمانے کے امام سے ہے، 14 معصومین سے ہے، 12 امام سے ہے، اور پھر اس کا اور امام وقت کا ایک رابطہ شروع ہوتا ہے جس کو اس کے اور امام وقت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا انسان اپنی ذات کو امام زمانہ کی فرمائش فرمودات فرامین اس کے مطابق ڈھالے۔ چھٹے امام کی حدیث کیا ہے؟ سنیے اس حدیث کو۔ فرمایا چھٹے امام نے کہ دیکھو اِنَّا لَنُحِبُّ، ہم یقیناً محبت کرتے ہیں اس سے
کہ جو کیا ہو صفات دیکھیے آپ کہ انسان کے وجود کو اہل بیت نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک آپ کے اعمال اور ایک آپ کی روحانی صفات۔ روحانی صفات کو سوائے آپ کے کوئی اور نہیں جانتا، ظاہری صفات کو سماج دیکھتا ہے۔ اس حدیث پر توجہ کیجیے گا، کچھ گفتگو اس حدیث پر میں کروں اور پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو انا لنحب، ہم محبت کرتے ہیں اس سے جو ہمارے شیعوں میں سے ہو، کیا ہو؟ عاقلا فہما فقیہا مداریا صبورا صدوقا، جس میں یہ صفات ہو۔ کیا صفات ہو؟ ہم اپنے شیعوں میں اس سے محبت کرتے ہیں کہ سب سے بنیادی چیز صاحب عقل ہو، دوسرا مرحلہ صاحب فقہ ہو، تفقہ رکھتا ہو، دین کی بہت باریک اور گہرائی سے سمجھ رکھتا ہو، مدارین، لوگوں کے ساتھ ان کے ترش و شیرین، تلخ و شیرین جو واقعات ہوتے ہیں سماج میں، جو لوگ آپ کے ساتھ تلخ و شیرین معاملہ رکھتے ہیں، اس کو کسی طرح سے جس حد تک ہو سکے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، برداشت کے ساتھ گزار دیں۔ صبوراً، صبر کرتا ہو، شکوراً، شکر کی صفت ہے اس میں، وفیاً، وعدے کی پاسداری کرتا ہو۔ یہ صفات ہمیں پسند ہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ ان اللہ خص انبیاءہ بمکارم الاخلاق، پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو کچھ خاص خصوصیتوں سے نوازا۔ الا ومن کانت فیہ فلیحمد اللہ عز وجل ومن لم تکن فیہ، جس میں یہ صفات ہیں وہ خدا کی حمد بجا لائے، خدا کا شکر ادا کرے، اور جس میں نہیں ہے فلیتضرع ولیسأل اللہ، اسے چاہیے کہ تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرے کہ پروردگار اسے یہ صفات عطا کرے۔ عزیزان گرامی، یہیں سے ایک جملہ سن لیجئے کہ مذہب اہل بیت تشیع نام ہے اپنی روح کو امام وقت کی روح کے نزدیک ترین مرحلے پر لے جانے کا۔ صادق آل محمد ائمہ معصومین آج کل کے پیروں اور مرشدوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ یہ جو کرتے ہیں یہ بتا دیجئے کیا ہے، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، ابھی تم نہیں سمجھ سکتے، تمہیں کیا پتہ یہ دعا کیا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ چھٹے امام آپ کو وہ خصوصیات بتا رہے ہیں کہ جس کے بعد آپ کی روح مطابق ہو جائے گی کس کے؟ حضرت صادق آل محمد کے، حضرت حجت کے، ائمہ معصومین کے۔ یہ جو حدیث کا پہلا حصہ ہے یہ کس بات کی جانب اشارہ ہے؟ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جو آپ کے اعمال سرزد ہوتے ہیں، یعنی اگر یہ اعمال ہوں گے تو بہت امکان ہے کہ یہ صفات باطنیہ آپ کے اندر آ جائیں۔ ان صفات کو سمجھے گا کون؟ صفات ظاہر ہوں گی اس مقام پر کہ جو مقامات فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اہل بیت نے ہماری اور آپ کی تربیت کس مقام کے لیے کی ہے؟ اہل بیت نے ہماری اور آپ کی تربیت اس مقام کے لیے نہیں کرنی چاہی ہے، وہاں پہ کی ہے، لیکن اس مقام پر نہیں کرنی چاہی ہے کہ جب حالات مساعد ہو، حالات مناسب ہو، دسترخوان پر تمام غذائیں کھانے موجود ہیں، صحت ہے، سلامتی ہے، سر پر چھت ہے، بدن پر تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے موجود ہیں۔ اہل بیت نے ہماری تربیت اس مقام پر کرنا چاہی ہے کہ آپ کے اور میرے سر پر چھت نہ ہو، بدن پر تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہ ہو، شکم خالی ہو، لیکن تب بھی روح اسی بلندی پر رہے۔ یہ اہل بیت کا مرحلہ ہے۔ اور کبھی کبھی کچھ صفات دکھ جاتی ہیں جو مولا کائنات نے کمیل سے فرمایا تھا کہ جب کمیل نے کہا تھا حدیث حقیقت آپ کے سامنے، کیا میں آپ کا رازدار صحابی نہیں ہوں؟ امام نے کیا کہا تھا؟ ایک طویل گفتگو ہے، وہاں پر امام نے کہا تھا کہ نعم ہو تو صحیح، لیکن یترشح علیک ما یطفح منی، تم پر جب ہمارا ظرف علم لبریز ہوتا ہے تو کچھ چھینٹے پہنچتے ہیں، چھینٹے پہنچتے ہیں تو کمیل ابن زیاد بنتا ہے۔ فرمایا انبیاء میں یہ خوب توجہ کیجیے گا، پہلے جو صفات بتائی تھی کیا تھی؟ یعنی ہم اپنے شیعوں میں سے ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن میں عقل ہو، فہم ہو، تفقہ ہو، شعور ہو، وعدے کی پاسداری کرتے ہو، زبان اچھی ہو، یہ تمام خصوصیات ہو، ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اے ہمارے چاہنے والوں، یہاں پر رکو مت، انبیاء کی صفات تک پہنچو۔ ابن رسول اللہ، انبیاء کی صفات تک ہم پہنچیں گے کیسے؟ تو شاید جواب یہ آئے کہ ہمارا وسیلہ ہے تو صحیح کہ ہم تمہیں صفات انبیاء تک لے کر جائیں گے۔ فرمایا دیکھو صفات یہ ہیں، پہلی صفت کیا؟ القنوع والصبر والشکر والحیاء والعلم واداء الامانہ وصدق الحدیث والبر والیقین۔ فرمایا دیکھو انبیاء کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔
کس طرح سے انبیاء کی صفات کو پیدا کرو؟ پہلی انبیاء کی صفت ہے قناعت، دوسری صفت ہے صبر. اب یہ اردو میں بھی وہی الفاظ ہیں، اس لیے میں ترجمہ نہیں کر رہا. قنوع یعنی قناعت، صبر، شکر، حلم یعنی بردباری. صبر اور حلم میں فرق ہے. صبر کا مطلب ہے کڑوے گھونٹ پی لیجئے آپ لیکن صبر کیجئے. حلم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ناگوار کام آپ کے ساتھ پیش آتا ہے تو آپ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا جواب دیجئے. حلم کی معراج کہاں پر ہے؟ ائمہ کی ایک صفت ہے منتہی الحلم. حلم کا آخری مرحلہ ائمہ کے پاس ہے کہ جس کے بعد اب حلم کا کوئی مرحلہ بچتا نہیں ہے. جب اس ملعون نے کہا تھا جناب زینب سے جب گئی کوفے کے دربار میں، الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم، حمد اس خدا کی کہ جس نے تم لوگوں کو اہل بیت کو بے آبرو کیا، اور حمد اس خدا کی جس نے تم کو قتل کیا. بی بی جواب کیا دیں؟ کہا ما رأیت الا جمیلہ، میں نے سوائے خوبصورت اور خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. یہ تیری ذہنی ساخت و پرداخت والی باتیں ہیں، تو اپنے خیال باطن میں اسی طرح رہ. یہ ہے مرحلہ حلم. کن مصائب کو برداشت کر کے دربار کوفہ میں آئی ہیں، لیکن جب وہ ظالم اور ملعون اس طرح سے گفتگو کرتا ہے تو حلم کا مرحلہ ہے منتہی الحلم. یعنی اب اس سے آگے حلم کی کوئی منزل نہیں ہے. مجھے بتائیے جو بی بی ان مظالم کو برداشت کر کے ظالم کے دربار میں کھڑی ہے، اس سے اچھا آپ کے پاس جملہ ہے تو بتائیے. یعنی منتہی الحلم. اب اس سے آگے حلم کا کوئی مرحلہ بچا نہیں ہے. پروردگار عالم نے انبیاء کو صفات عطا کی. کون سی؟ قنوع، قناعت، والصبر والشکر والحلم والحیا. شرم عطا کی. انبیاء میں حیا ہے، انبیاء میں شرم و حیا کی صفت ہے. کیا مطلب واقعہ قرآن سے آپ کے سامنے پیش کروں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اصحاب آتے تھے، کبھی کچھ لوگ حجروں کے پیچھے سے نبی کریم کو آواز دیتے تھے، یا محمد کہاں ہو، باہر آؤ، حدثنا، گفتگو گپ شپ کرو کچھ ہمارے ساتھ. کبھی کھانے پہ آتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے کھانے کے لیے، اس کے بعد جاتے نہیں تھے. اور پروردگار عالم نے دونوں آیتیں نازل کی. الذین ینادونک من وراء الحجرات، حبیب جو تم کو حجروں کے پیچھے سے چیخ کر پکار کر آواز دیتے ہیں، یہ صاحب عقل نہیں ہے، ان کے اعمال سلب ہو جائیں گے. اور دوسرا جملہ، کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اب نبی کے گھر سے جا نہیں رہے. فرمایا اذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لیا تو منتشر ہو جاؤ اپنے گھروں کو واپس. بیٹھ کر باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو. دیکھو ہمارا حبیب شرم آتی ہے اسے کہ تم سے کہے اپنے گھر جاؤ، لیکن ہم کو شرم نہیں آتی. یعنی انبیاء نبی کریم اتنی تکلیف میں ہیں کہ پروردگار عالم کو مداخلت کرنی پڑی. حیائے انبیاء کا مرحلہ سیکھیے، حیائے انبیاء کے مرحلے کو دیکھیے. یہ حیا کا مرحلہ کس مقام پر ہے، یہ حلم کس مقام پر ہے. یہ اپنا رسول اللہ عاشور کا دن ہے، آپ کے ساتھی تو سارے قتل ہو گئے. اب میں اگر رکوں تو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کی جان بچ جائے گی، لیکن آپ کی تو جان نہیں بچے گی، آپ کو تو بہرحال یہ لوگ مار دیں گے. تو اب مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں اپنے گھر والوں کے پاس، کیونکہ میں اپنی جان اس وقت قربان کروں آپ کو کوئی فائدہ ہو. آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا. خوب توجہ کیجیے گا. یہ نادان سمجھ رہا ہے کہ یہ قتل ہو جائے گا حسین کے پرچم تلے تو فائدہ حسین کو ہوگا. سید الشہداء کو کہنا چاہیے کہ نادان، احمق، تو سمجھ رہا ہے کہ جو سب شہید ہوئے ہیں یہ مجھے فائدہ پہنچا کر گئے، یہ مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے آئے تھے. میں اس لیے ان کو اپنے ساتھ لایا ہوں کہ قیامت تک کے لیے جب لوگ ان کی زیارت کے لیے آئیں گے تو انصار دین اللہ کہہ کر ان کو مخاطب کریں گے. تب تم مطابت الارض التي فيها دفنتم، جہاں یہ دفن ہوں گے وہ زمین پاک ہو جائے گی. میں ان کے فائدے کے لیے ان کو کربلا لے کر آیا ہوں. لیکن حیا دیکھیے، حلم دیکھیے. کہا اچھا جا رہا ہے تو اتنی دور چلا جا کہ میری صدائے استغاثہ تیرے کانوں میں نہ آئے. یہ مقام حلم ہے. یعنی طعنہ نہیں دے رہے اس کو، تذلیل نہیں کر رہے اس کی. یہ مقام ہے اہل بیت کا. تو فرمایا کیا؟ قنوع والصبر والشکر والحیا والحلم، یعنی برداشت کے ساتھ نہایت مناسب طریقے سے. نادان انسان جو آپ کے ساتھ کام کرے آپ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا جواب دیجیے. یہ روح کہاں پر آئے گی؟ پروان چڑھے گی. لیکن یہ صفات آئیں گی کہاں سے؟ یہ صفات آپ کے وجود میں آئیں گی کہاں سے؟ امام نے ایک چیز بتائی، فَلْيَتَضَرَّ وَلْيَسْأَلَ اللَّهَ، پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرے اور پروردگار سے مانگے کہ یہ صفات میری ذات میں پروردگار تو ڈال دے، پیدا کر. پھر کیا فرمایا؟ صدق الحدیث،
بات سچی کرے، اداء الامانہ، امانت کی ادائیگی کرے، والیقین، اور اس کی ذات میں یقین ہو۔ کس پر یقین ہو؟ روایت میں تشریح فرمائی گئی ہے کہ یقین ذات پروردگار عالم پر ہو، ذات باری تعالیٰ پر یقین ہو۔ ایک درود بھیجیے محمد عالم محمد۔ یہاں پر میں نے پچھلے برس بھی، پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ یہ روح میں عالم غیب سے کھینچ کر ملائکہ کو اتاری کیسے؟ اگر امام یہ فرما رہے ہیں کہ تضرع کرو، گڑ گڑاؤ، خدا سے مانگو نماز کے بعد، دعا مانگنے کے مقامات پر کہ یہ صفات تمہاری ذات میں آئیں، تو حضور سن لیجئے کہ تمام کا تمام جو روحانی رزق ہے اور جو روحانی پرورش ہے، اچھی صفات ہیں، یہ جناب میکائیل، جناب جبرائیل کی طرف سے آتا ہے، ملائکہ لے کر آتے ہیں۔ تو سادے سے لفظوں میں یہ ملائکہ کو طاقت کون سی ہونی چاہیے جو کھینچ کر زمین پر لائے، یا زمین پر اگر نہ لائے تو باطن وجود ملائکہ سے اچھی صفات کا نزول آپ پر ہو۔ کتنا گڑ گڑائیں اور کس طرح سے آگے بڑھیں، بنیاد اس کی کیا ہے؟ بنیاد اس کی یہ ہے کہ دیکھیں گھوم پھر کر بات آتی ہے اہل بیت پر کہ جو جناب سیدہ کی زیارت میں جملہ ہے قد طہرنا بولایتک، بی بی ہم آپ کی ولایت کے صدقے میں پاک ہو گئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ گڑ گڑاتے رہیے، اگر بنیادی طور سے آپ کی شخصیت پاک نہیں ہوگی تو یہ صفات آئیں گی کہاں پر؟ بھائی ایک پانی ہے، برتن ہے، نجاست ہے، نجاست اور واضح کر دوں میں، کتا اور سور عین نجاست ہے۔ کیا مطلب عین نجاست؟ یعنی گیلا ہاتھ لگ گیا آپ کا، اب آپ اس کو جا کر پاک کیجئے۔ سور اگر گیلا ہے، آپ کا خشک ہاتھ لگ گیا، تری منتقل ہو گئی، پاک کیجئے۔ سور کو آپ سمندر میں ڈبوتے رہیے 10 سال تک، پھر نکالیے، جہاں پہ پانی گرے گا نجس۔ کتے کو آپ ڈبوتے رہیے پانی میں، جہاں پانی گرے گا نجس۔ ہر چیز جو کتے کے جسم سے تعلق رکھتی ہے اس پہ آپ کا ہاتھ لگ گیا، گیلا، نجس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی روح میں ایک مرحلہ یہ ہے کہ وہ نجس العین نہ بنے، اس میں یہ خصوصیت ہو کہ طہارت کے مراحل کو طے کر سکے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ پانی میں اگر پانی غصبی ہے، پانی غصبی ہے، آپ کو اجازت نہیں دے رہا آپ کا ساتھی، آپ کا دوست، پڑوسی، لوٹا میرا ہے، بالٹی میری ہے، وضو نہیں کرنا، اس نے کہا اچھا کر لو، بذات خود اس پانی میں یہ طاقت تھی، اجازت نہیں تھی، حرام تھا وضو کرنا، اجازت آ گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اگر نعوذ باللہ اس میں بول و براز ہوتا، اس میں انسانی یا حیوانی نجاست ہوتی، وہ آپ کو 10 دفعہ کہتا آپ وضو کر لیجئے، آپ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ قارورہ ہے اس میں حضور، اس میں نجاست انسانی ہے، اس میں بول و براز ہے، اس سے وضو تو کیا میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، دور کر لیجئے۔ سوال یہ ہے جب ملائکہ ہمارے پاس رزق لے کر آتے ہیں روح تک، تو کس کی روح میں نجاست اتنی ہوتی ہے کہ ملائکہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور کس کی روح ایسی ہوتی ہے کہ ملائکہ علوم غیبی کو اس کی روح میں اڈیلتے رہتے ہیں۔ سے ایک بات واضح ہو گئی کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اقربہ پروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ صاحب جو بھی چاہا، جس نے چاہا اس کو مل گیا۔ یہاں پر ایک درجہ معین ہے، یہ درجات معین ہوتے کس طرح سے ہیں، بنیاد ان درجات کی کیا ہے؟ خوب توجہ کر لیجئے گا اس بات پر۔ جو
جو ان مسائل کی جو میں آپ کے سامنے پیش کیا، روح کی ترقی کیسے ہو، جو ان مسائل کی بنیاد ہے وہی وسط کا درمیانہ راستہ ہے، وہی اس کی انتہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس طہارت کی بنیاد اہل بیت ہے، درمیانی مرحلہ اہل بیت ہے، انتہا اہل بیت ہے۔ آپ خدا تک جا ہی نہیں سکتے۔ جو آپ کا سفر ہے وہ در حقیقت امام وقت کی روح میں انجام پاتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خدا کی معرفت کی سیڑھیوں کو طے کر رہا ہوں، بلکہ آپ امام وقت کی روح میں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ امام وقت کی روح آپ کو توحید سے متصل کرتی ہے۔ امام وقت کی مثال، حضرت حجت کی مثال اس درسگاہ کی سی ہے کہ جس میں 3 سال کا بچہ بھی پڑھتا ہے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی نکلتا ہے۔ ایک کالج ہے بہت بڑا سا، اس میں ہزاروں کمرے، لاکھوں کتابیں۔ ایک صاحب جا رہے ہیں 25-30 سال کے، داڑھی بھی ہے، داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ ایک بچہ جا رہا ہے کہ جو اپنی ابا کی انگلی پکڑ کر جا رہا ہے۔ تو صاحب سب لوگ جا رہے ہیں اس درسگاہ میں، کرنے کیا جا رہے ہیں؟ تو یہ بچہ بھی جا رہا ہے اور یہ 25-30 سال کے، بعض بال حتیٰ ان کی داڑھی کے سفید ہیں۔ یہ درسگاہ ہے کیسی؟ بھائی آپ پریشان مت ہوئیے، دروازے کے اس طرف جو ہے نا سلسلہ، وہ جو معلم ہے وہ ہر ایک کو اس کے مطابق درجے پر رکھتا ہے اور اس کے مربوطہ استاد کو بھیج کر اس کو غذا دیتا ہے۔ یہ سلسلہ تو کس طرح سے تعلق رکھے۔ اور پھر دیکھیے اب ہمارے پاس یہ جو تمام کی تمام زیارتیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، ایک ہلکا سا ایک لفظ آتا ہے پورے کی پوری گفتگو کو الٹ کر چلا جاتا ہے۔ زیارت امین اللہ ہے مثلا، قرآن مجید ہے، سورہ قل هو اللہ ہے، سورہ انا انزلنا ہے، پڑھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ سورہ دخان ہے، رمضان میں آیا، روزانہ ہر شب 100 دفعہ پڑھیے آپ۔ اچھا پڑھیے، کس لیے پڑھیے؟ راوی آتا ہے امام سے کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ شب قدر کا کیسے پتہ لگے؟ شب قدر کا کیسے پتہ لگے؟ امام نے فرمایا کہ ہر روز ہر رات کو 1000 دفعہ انا انزلنا پڑھو، جب شب قدر آئے گی فإنک ناظر الی التصدیق الذی سألت عنہ، جب شب قدر آئے گی تو تو خود اس چیز کو دیکھے گا جس کا تو نے سوال کیا۔ تو یا ابن رسول اللہ 1000 دفعہ انا انزلنا کون پڑھے؟ کوئی بھی پڑھے، کوئی بھی پڑھ لے، یعنی جس کے دل میں آپ کا بغض ہو وہ بھی پڑھے۔ کہ دیکھو پہلی شرط ایمان ہے، یعنی عین نجاست مت بنو، طہارت کے بنیادی طہارت کے مرحلے پر آؤ، یعنی قد طہرنا بولایتک، بی بی سیدہ ہم آپ کی ولایت کے صدقے میں پاک ہو گئے۔ کس طرح سے پاک ہوئے؟ 6 مہینے کا جو بچہ میرے اور آپ کے گھر میں ہے وہ بھی پاک ہے، جو بزرگ ہے 70 سال کا وہ بھی پاک ہے، 35 سال کا جوان بھی پاک ہے، 15 سال کا لڑکپن کی حدود میں قدم رکھنے والا بچہ بھی پاک ہے۔ یہ سب کے سب پاک کس طرح سے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں ولایت محمد آل محمد ہے، کیونکہ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اب یہ تمہاری استعداد ہے جو 2 چیزوں پر منحصر ہے، ایک تمہاری محنت، دوسرے تمہاری تضرع اور گریہ ازاری کہ تم مرحلہ ولایت سے کس حد تک اپنے آپ کو اہل بیت سے ہم آہنگ کر پاؤ۔ اور جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، کہ یہی جو آپ درود بھیجتے ہیں محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد، خدا نے بات آسان کر دی ہے، خود میری مشکل خدا نے آسان کر دی ہے یہاں پر اس آیت میں۔ بھائی درود کیا ہے؟ پروردگار، اور کئی دفعہ میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں یہاں پر بھی، لیکن یہ بات مجھے اس دفعہ یہاں پر کہنی ہے جو آج تک میں نے کہی نہیں کی، مجھے نہیں یاد آ رہا کم از کم۔ پروردگار نے کہا کہ اچھا درود کوئی بھی راہ چلتا ہوا بھیج دے، کوئی بھی عقیدہ ہو اس کا، نہیں حضور آپ کے اندر ایمان کی شرط ہونی چاہیے۔ درود اپنا اثر اس وقت دکھائے گا۔ ثبوت آیت پڑھ لیجئے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ابو جہل، ابو لہب، شمر، عبید اللہ بن زیاد، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تم متصل ہو، اتصال کو مزید مضبوط کرو۔ یہ تمہارا درود اس مقام تک جاتا ہے، یہ واحد ذکر ہے جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو شریک کرتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ جو درود محمد آل محمد پر کثرت سے پڑھتا ہے اس کی روح پر گناہ کے اثرات آہستہ آہستہ مٹتے رہتے ہیں۔ 8ویں امام نے فرمایا، بقیہ ائمہ نے فرمایا،
فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے پروردگار عالم اس پر 3 دفعہ درود بھیجتا ہے، بعض دفعہ ہے کہ 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ جناب سیدہ کو مخاطب کر کے فرمایا رسول خدا نے کہ فاطمہ من صلی علیک، جو تم پر درود بھیجے گا 3 دفعہ، لم یبقى علیہ من ذنوبہ، اس کے اوپر اس کے کاندھوں پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سیدھے سے الفاظ ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ طوطے کو رٹا دیں، بات اچھی ہے، بری چیز نہیں ہے، طوطے کو بھی رٹا دی جائے اگر آواز آتی رہے کانوں میں۔ یہ لفظ ہے کیا؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کا ایمان ان کو عالم غیب تک پہنچاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ جتنے بھی پاک کلمات ہیں وہ پروردگار کے پاس عالم غیب میں جاتے ہیں اور عمل صالح اسے مزید بلند کرتا ہے۔ جب آپ نے درود بھیجا یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ مرحلے غیب میں گیا۔ عمل صالح کیا ہے آپ کے پاس کہ جو اس درود کی بنیاد بنتا ہے؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب ان سے کہہ دو میں تم سے رسالت کے اجر کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ جملہ جو آپ 10 دفعہ سن چکے ہیں، مجھے اگلی والی آیت پڑھنی ہے آپ کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے رسالت کے سلسلے میں صرف زبان کے ذریعے تبلیغ نہیں کی ہے، بدن کے ذریعے بھی تبلیغ کی ہے، فکر کے ذریعے تبلیغ کی ہے۔ نبی کا بدن، نبی کا جسم مطہر، نبی کی عبادتیں، نبی کی سوچ، نبی کی زبان مبارک، حرکات و سکنات، سب کی سب رسالت کے سلسلے میں زحمتیں اٹھائی ہیں۔ ان تمام زحمتوں کو اگر یکجا کرنا ہے تو آپ مودت اہل بیت کو اختیار کیجئے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ محبت اہل بیت کوئی عمل نہیں ہے، اگر عمل نہ ہوتا تو عمل رسالت کی اجرت قرار نہ پاتا۔ اور پھر پروردگار نے فرمایا من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس نیکی میں مزید حسن کا اضافہ کریں گے۔ یعنی جو رسول خدا کو اجر دینا چاہے مودت اہل بیت کے ذریعے، مودت اہل بیت نیکی ہے، ایسی نیکی ہے کہ جس کے حسن میں ہم اپنی طرف سے اضافہ کریں گے۔ لہذا ولایت اور امامت کے سلسلے میں جب صاحبان ایمان کے دل میں ایمان بڑھ رہا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہی ہے کہ چھٹے امام نے بیان فرمائی۔ ایک تو تضرع کرو، اگر صفات حسنہ کی طرف تمہارا دل لپک کر جا رہا ہے، اگر صفات حسنہ کی طرف تمہاری روح کا جھکاؤ ہے، اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کرو، زیارات کا مطالعہ کرو، صفات ائمہ معصومین کو دیکھو، صفات ائمہ معصومین کو سمجھو، اس کا مطلب ہے کہ روح چاہتی ہے کہ مطابقت اختیار کرے اس روح سے کہ قل الروح من امر ربی، اور اس روح کی طہارت یہ ہے کہ یہ روح خلافت الہی کے مقام پر فائز ہے۔ اور واقعات ائمہ کے واقعات ہیں اس سلسلے میں، ائمہ کے واقعات ہیں۔ امام سجاد کا واقعہ ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ ملتا ہے، امام علی نقی علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ فرمایا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے پتہ لگا؟ کہا کہ میرے قلب میں ایک اس طرح سے ہیبت الہی آئی ہے جو اس سے پہلے نہیں آئی تھی، یعنی امامت مجھ تک منتقل ہو چکی ہے۔ امامت اس کا مطلب ہے کیا نام ہے کس چیز کا؟ ہیبت الہی کا امانت دار ہے امام زمین پر۔ اب یہ روح جس سے متصل ہوگی وہ روح اسی ہیبت کو کی مالک ہوگی۔ اس ہیبت کا پہلا اثر کیا ہوگا؟ اس ہیبت کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ شیطان قریب نہیں آئے گا۔ خوب توجہ کیجیے گا، اس ہیبت کا اثر یہ نہیں ہے کہ آپ جس غنڈے بدماش کے پاس جائیں وہ ڈر کر کونے میں دبک جائے۔ اس ہیبت کا اثر یہ ہے کہ آپ کو مرحلہ عقل پر لائے گا، شہوتوں سے دور کرے گا۔ اس ہیبت کا اثر یہ ہے، اس ہیبت کے آثار یہ ہیں کہ آپ کی ذات میں عبادتوں کا اشتیاق اور شوق بڑھے گا۔ اس ہیبت کا اثر یہ ہے
کہ جو مولا کائنات نے فرمایا کہ ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات عقولہم، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ذکر الہی میں مشغول رہے زمان فترت میں جب کوئی پیغمبر نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے ذکر اس مقام پر جا کر کیا کہ پروردگار عالم نے ان کی ذات میں اتر کر ان کے ساتھ گفتگو کی اور ان کی عقول میں آ کر ان کے ساتھ سرگوشیاں کی۔ کس طرح سے سرگوشی ہوں گی؟ یعنی حرام سے، بری چیزوں سے انسان کو یہ سرگوشی دور رکھے گی۔ ہیبت الہی کا مطلب کیا ہے؟ ہیبت الہی کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ سے لے کر جہاں جہاں تک عالم وجود ہے وہ پروردگار عالم کی ہیبت تلے۔ کیا حدیث ہے؟ سنیے رسول خدا کی حدیث کو، فرمانے ختمی مرتبہ کہ دیکھو ان الشیطان لا یتمثل بی ولا باحد من اولیائی، شیطان اگر تم نے خواب میں مجھے دیکھا کہ تمہیں بتایا گیا خواب میں کہ جس ہستی کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ رسول خدا ہیں، جس ہستی کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے، جس ہستی کو آپ نے دیکھا خواب میں بتایا گیا یہ امیر المؤمنین ہے، تو کیا فرما رہے ہیں رسول خدا؟ دیکھو شیطان میرا اور میرے خلفاء کا، میرے نائبین کا روپ دھار کر خواب میں نہیں آ سکتا۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ اس وجہ سے نہیں آ سکتا، یہ وجہ میں بتا رہا ہوں، حدیث میں نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں آ سکتا کہ روپ دھارنے کے لیے، اب میں مثال دوں نوجوانوں کے لیے، بھائی جال سازی ہوتی ہے ہر شہر میں، ہر ملک میں، ایک انسان روپ دھار لیتا ہے کسی کا، آپ نے فرض کیجئے کہ 2 یہاں پر ستارے لگا لیے، 3 ستارے لگا لیے، میں نے ایس ایچ او کا روپ دھار کر آ گئے، 6-7 سال قیدوں کی چھوٹ تو جائیں گے، لیکن فرض کیجئے کہ یہاں پر صدر مملکت کی جگہ پر بیٹھ کر چہرہ کا روپ دھار کر اور اسی گاڑی میں بیٹھ کر اگر جائیں تو یہ سزا بہت کٹھن ہوگی، اور کبھی کبھی بعض ملکوں میں بعض روپوں کو دھارنے کے لیے بعض جان سازی کی سزا موت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ اس طرف جا نہیں سکتے، سزا اتنی کٹھن ہے، لیکن ائمہ کا مقام اس سے کہیں آگے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہاں پر سزا کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کر تو لیں گے لیکن سزا ملے گی، وہاں پر یہ ہے کہ عالم وجود میں حکومت اتنی شدید ہے کہ سزا ملنے اور نہ ملنے کا تصور نہیں ہے۔ شیطان اس مقام پہ جا کر عالم برزخ میں آپ کے خواب میں نہیں آ سکتا ہوں گا روتا۔ تو یہ صاحبان ایمان کی ترقی کا ایک مرحلہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اہل بیت سے روح کا تعلق، یہ تمام چیزیں میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی کہ اہل بیت سے روح کا تعلق کیا ہے۔ اب یہ جو صفات امام نے گنوائی ہیں کہ قدوم والصبر والشکر والصدق والیقین وصدق الحدیث واداء الامانہ، حلم، یہ تمام کی تمام صفات، اب یہ انسان کس مرحلے پر پہنچتا ہے ان صفات کے سلسلے میں، اور یہ صفت اتنی عجیب ہے کہ اگر پروردگار عالم، بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ جو 14 معصومین میں شامل نہیں ہیں، 14 معصومین میں شامل نہیں ہیں، لیکن زبان عصمت، زبان امامت نے گواہی دی ہے کہ ہو بہو صاحب عصمت کبریٰ کی طرح ہیں۔ حضرت علی اکبر کے بارے میں آپ دیکھیے کہ کیا ملتا ہے آپ کو کہ رسول خدا نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اور علماء اس جملے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی اکبر کو غیر معصوموں کی صف میں نہیں لا سکتے، کیونکہ سید الشہداء کا یہ فرمانا کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا بالرسولک، حضرت علی اکبر کی آواز، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہو بہو رسول خدا کی طرح تھا۔ یہ کوئی صحابی گواہی نہیں دے رہا، یہ کوئی تابعی گواہی نہیں دے رہا، تبع تابعی کوئی گواہی نہیں دے رہا، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ وہ ہستی گواہی دے رہی ہے کہ جو خود رسول کے تمام علوم کی وارث ہے۔ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول۔ شب جمعہ ہے اور اب اس شہزادے کا ذکر آ گیا تو میں یہ سوچ رہا تھا پہلے کہ سید الشہداء کے مصائب پڑھوں گا، لیکن شہزادے کے چند مصائب کے جملے اور آپ کی زحمت تمام، وہ یہ کہ جب علی اکبر نے اذان دی تو یہ واقعی دل کہتا ہے انسان کا کہ جناب زینب نے کہا ہوگا خیمے میں کہ جس بی بی نے میرے نانا کی آواز نہیں سنی وہ اذان کی آواز سن لے۔ میرے نانا اسی طرح سے اذان دیتے تھے۔ انصار کی قربانی کی باری آئی، دوست اصحاب یاوران امام نے اپنی قربانی پیش کی۔ بنی ہاشم کی جب قربانی کی بات آئی تو زیارت ناہیہ کے مطابق سب سے پہلا جو شہید گیا ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام گئے، اور روایت کے مقتل کے جملے ہیں کہ جب علی اکبر
اس نے وغیرہ مانگنے آئے، جنگ کی اجازت مانگنے آئے، تو حسین ابن علی نے فوراً اجازت دی، لیکن عجیب کام کیا، وہ کام کیا کہ جو کسی شہید کے ساتھ نہیں کیا تھا، اپنی ریش مبارک کو، داڑھی کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا اور یہ جملہ کہا کہ پروردگار گواہ رہیو، لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وکلما اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الی وجہہ، پروردگار اب گواہ رہیو، اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو گفتار میں، کردار میں، رفتار میں تیرے نبی سے اتنا مشابہ تھا کہ ہم اہل بیت کو جب بھی تیرے نبی کی یاد ستاتی تھی ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے۔ آپ مولا حسین کے اس جملے کی تفسیر سمجھے، ہم اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب جناب زینب کو رسول خدا کی یاد ستاتی تھی علی اکبر کی طرف دیکھتی تھی، جب حسین کی بہنوں کو رسول خدا کی یاد ستاتی تھی حسین ابن علی کی بہنیں علی اکبر کی طرف دیکھتی تھی، حسین ابن علی خود علی اکبر کی طرف دیکھتے تھے۔ اچھا بیٹا میدان کی طرف جا رہے ہو، ایک کام کرو، پہلے پھپھیوں سے اور بہنوں سے رخصت ہو کر آ جاؤ۔ اب تاریخ کے الفاظ ہیں، علی اکبر جیسے ہی خیمے میں تشریف لے گئے، واہ محمد واہ علیہ کی آوازیں بلند ہوئی۔ علی اکبر کبھی خیمے سے ایک قدم کو باہر نکالتے ہیں، کبھی دوسرا قدم اندر لے کر جاتے ہیں، کبھی کوئی بی بی ابا کا دامن پکڑتی ہے، کبھی کوئی ہاتھ پکڑتی ہے۔ بیٹا علی اکبر ایک دفعہ اور چہرے کا دیدار کراتے جاؤ۔ علی اکبر باہر نکلے نہیں، حسین دروازہ خیمہ پر آئے اور آ کر کہا کہ بہن اب علی اکبر کو جانے دو، ان الحبیب یشتاق الی الحبیب، اب علی اکبر خدا کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ذوالجناح پر سوار ہوئے، حملہ کیا، 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا، دوبارہ لوٹ کر میدان کی جانب آئے۔ بابا پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے، ذرا کی گرمی تنگ کر رہی ہے، اذیت دے رہی ہے، پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ بعض جگہ لکھا ہے حسین نے عقیق کی انگوٹھی دی، بعض جگہ لکھا ہے کہ حسین نے اپنی زبان چوسنے کو۔ علی اکبر دوبارہ گھوڑے پر بیٹھے، ایک دفعہ حملہ کیا، لیکن اب شہزادے کے بدن میں رمق نہیں ہے۔ وہی کام کیا گیا جو تمام بنی ہاشم کے ساتھ کہ احملوہ من کل جانب، ہر طرف سے گھیر کر حملہ کرو۔ تلواریں اور تیر آئے، علی اکبر کے جسم میں پیوست ہوئے، علی اکبر کے بدن مبارک سے خون بہا، تلوار ہاتھ سے چھٹی، علی اکبر نے ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈالی، بس ایک دفعہ ہر طرف سے تلواروں کا حملہ ہوا۔ یہ شہزادہ گھوڑے سے زمین پر آیا، السلام علیک یا ابتا، بابا ہمارا آخری سلام لیجئے۔ ایک دفعہ حسین ابن علی نے لشکر پر حملہ کیا، لشکر کو پیچھے دھکیلا، حسین ابن علی اکبر کی لاش پر آئے، دل کو قرار نہیں آ رہا، بوڑھا باپ ہے، جلس علی الارض، تپتی ہوئی ریتی پر بیٹھے، کبھی اپنا دایاں رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھا، کبھی بایاں رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھا۔ ایک دفعہ کھڑے ہوئے، خیمے کا رخ کیا، یا فتیانہ بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے جوانوں اپنے بھائی کی لاش کو لے کر جاؤ۔ میں مولا حسین سے ایک سوال کروں گا، مولا یہ بتائیے علی اکبر کی لاش کو آپ خود کیوں نہیں لے کر گئے؟ مولا شاید جواب دیں کہ ابھی واضح ہو جائے گا، میرے پاس ایک کٹھن ذمہ داری ہے۔ علی اکبر کی لاش کو دروازہ خیمہ پر رکھا گیا، ایک معظمہ برقع پوش خیمے سے باہر نکلی، اپنے آپ کو علی اکبر کے جنازے پر گرایا، حسین آگے بڑھے۔ اب آپ سمجھے نا، اگر حسین علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر لاتے تو اس معظمہ کو کس طرح سے تسلی دیتے۔ بڑے پیار سے حسین آگے بڑھے، اس معظمہ کے بازوؤں کو تھاما، خیمے کے اندر لے کر گئے۔ یزید کی فوج کا سپاہی کہتا ہے میں نے اپنے برابر میں کھڑے ہوئے ایک سپاہی سے پوچھا یہ معظمہ کون تھی؟ کہا کیا تو نہیں پہچانا؟ کہا برقع پوش معظمہ تھی، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا یہ علی کی بیٹی زینب تھی۔ میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر جناب زینب کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا، میں کہوں گا بی بی یہ ظہر عاشورہ تھی، کتنی پیار سے حسین نے علی اکبر کے لاشے سے رخصت کیا۔ ہائے 11 محرم کہ جب زینب کو حسین کے لاشے سے اس طرح سے جدا نہیں کیا جائے گا، کس طرح سے جدا کیا گیا۔ یہ واقعہ ملتا ہے کہ بھتیجیوں نے ایک دفعہ چچا عباس کو آواز دی، چچا جلدی آئیے، ارے ہماری پھوپھیوں کو مار دیا گیا۔ ارے تازیاں نے برسا۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين.
پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، جنہوں نے یہ فرش عذاب بچھایا ہے، جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، سننے والوں نے، ذاکری جنہوں نے کی مرثیہ سو سلام پڑھا ہے، جنہوں نے شرکت کی ہے، ان سب کی طرف سے عزاداری کو قبول فرما، حضرت حجت کی بارگاہ سے شرف قبولیہ سے سرفراز فرما، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما اور خوشی عطا فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شامل فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، جس نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے کسی بھی حوالے سے، پروردگار حضرت علی اکبر کی صف میں اس کی دعاؤں کو قبول فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیجتے ہیں۔